Honorable Minister for Food. شکریہ جناب ظاہر شاہ اسپیکر. تورو صاحب. آج کل صوبے میں گندم اور آٹے کے حوالے سے کافی ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ آٹے کے نرخوں میں اور گندم کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو میں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا. گندم کی قیمتیں اور آٹے کی قیمتیں پورے پاکستان میں اس کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں اس قیمت میں 40% سے لے کے 58% تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں یہ اضافہ 68% تک جو ہائیسٹ ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 68% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ جتنا بھی ابھی تک ہم نے اس پہ خیبر پختونخوا کی جو بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران ہیں اور ہمارے صوبے کے فلور ملز کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مشترکہ اجلاسوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پنجاب میں ہورڈنگ کی وجہ سے اور پھر پنجاب کی طرف سے خیبر پختونخوا کی سرحدوں پر پابندی کی وجہ سے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا خود 1.472 ملین میٹرک ٹن گندم یعنی 14,72,000 میٹرک ٹن جو ہے 14,72,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ خود پیدا کرتا ہے، جبکہ 3.8 ملین میٹرک ٹن جو ہے یہ ہمیں آٹے کی شکل میں یا گندم کی شکل میں خیبر پختونخوا میں پنجاب سے آتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو بھی لسٹ ہے ہماری مرکزی حکومت کے اندر اس میں اس صوبے کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ سے یا باہر سے گندم جو ہے وہ صوبے میں لا سکے. ان حالات کے اندر پنجاب کی حکومت میں پہلے بھی یہ کرتے آئی ہے، لیکن اس مرتبہ اس میں کافی اضافہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن کے بغیر، پروونشل نوٹیفیکیشن کے بغیر سرحدی نوٹیفیکیشن یعنی سرحدی اضلاع میں اضلاع کی سطح پر نوٹیفیکیشن کر کے خیبر پختونخوا میں آٹے کے اوپر پابندی لگائی ہے، جو کہ ایک انتہائی ظالمانہ اقدام ہے. ایک طرف خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کا شکار ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کو پتا ہے کہ سیلابوں سے ہماری کتنی تباہی ہوئی ہے. دوسری طرف ہم اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس گندم جو ہے جو پیدا ہوتی ہے جو کہ ہمارا سٹیپل فوڈ ہے اس کے اندر وہ ہماری ضروریات کے لیے صرف 17% اس صوبے میں صرف 17% جو ہے وہ ہماری ضروریات جو ہے اس سے پوری ہوتی ہے. باقی 83% جو ہے یہ ہم پنجاب پہ یا دوسرے ذرائع پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو پنجاب کی حکومت نے اس طرح کے اقدامات کر کے نہ صرف خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ان کے اندر بے چینی پیدا کر دی ہے. ہماری مشکلات پہلے سے جو کہ ہمارے عوام مشکلات کا شکار تھے، دہشت گردی پھر اس کے بعد سیلاب، ان حالات کے باوجود انہوں نے ہماری سرحدیں بند کر دی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مشترکہ ہم اس کے خلاف اقدام کریں گے. ہم ان کے اس جذبے کی تعریف کرتے،
لیکن ساتھ یہ بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ 1 سال پہلے 2024 میں جب ہم گندم خرید رہے تھے تو ہمارے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے، کرپشن کے الزامات لگائے جاتے تھے، زمین اور آسمان کے کلابے ایک کیے جاتے تھے۔ ہم جذباتی تقریریں نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم دوسروں کو حقائق سے ضرور آگاہ کریں گے، اور وہ حقائق سے آگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس وقت یہ بات سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ کہ خیبر پختونخوا میں 3,900 روپے پہ جو گندم خریدی جا رہی تھی، تو یہی کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی۔ میں آج کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی سورس باقی رہ گیا ہے، اور وہ اس سورس کا نام ہے پاسکو، جو کہ پاسکو کو ڈیزالو بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم گندم خریدیں گے تو ہم نے تمام آپشنز کو دیکھ کر واحد ایک ہی آپشن رہتا ہے۔ تو آج جب ہم پاسکو سے گندم خریدیں گے 1 لاکھ میٹرک ٹن بھی، جبکہ ہمارے پاس سپیس سے 1,13,000 میٹرک ٹن کی، تو ہمیں 5-6 ارب کا نقصان ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہم نے 10 ارب روپے بچائے تھے، اگر ہم 1 لاکھ ٹن اس وقت مزید بھی خریدتے تو ہم 15 لاکھ ارب روپیہ جو تھے وہ بچا سکتے تھے، لیکن اس وقت جب ہم 1 لاکھ مزید خریدیں گے اگر آج کے جو ریٹ سے، تو ہمیں 5 ارب کا مزید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ہم مشترکہ قرارداد لائیں گے، لیکن میں اپنے دوستوں سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں جو کہ یہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک یہ کام بھی کرے کہ اس وقت یا 2025 کی جو گندم ہے جو 2025 میں پیدا ہوئی ہے، پاسکو ہمیں 3,900 والی ریٹ پہ وہ گندم ہمیں مہیا کرے۔ وزیر اعظم صاحب سے وہ یہ لوگ بات کریں، یہ جو ہے ہماری جہاں جو جتنی بھی پارٹی اقتدار میں ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے بات کریں کہ وہ ECC کی میٹنگ میں پاسکو کو اس کی منظوری دیں، کیونکہ اس کی منظوری کے بغیر ہمیں جو ہے آج کے ریٹ پر جب گندم ہم خریدیں گے یا آٹا جو بھی ہم گندم خریدیں گے، تو اس کے لیے ہمیں 500 ارب کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس 5 ارب کا ہم کس سے پوچھیں گے؟ 5 ارب کا جو نقصان ہوگا یہ کس کے ذمہ آئے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سوال بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم ان کی اس جذبے کی جو آج کے دن کا ہے اس کی تعریف بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسے مشترکہ قرارداد ضرور لانی چاہیے جو کہ ہمارے صوبے کے مفاد میں ہے، جو کہ ہمارے صوبے کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کم کرنے کے لیے یہ جو ابھی ہم قرارداد جس کی بات یہ کرتے ہیں، اگر ہم یہ لے آئیں تو یہ اس ہماری مشکلات میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ جہاں تک ہمارے کنڈی صاحب نے کہا، ہمارے جو سیکٹری فوڈ ہیں انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے جو ہمارے چیف سیکٹری صاحب ہیں ان کے ساتھ کل بھی ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی کل میٹنگ ہو رہی، جس کا میں خود بھی ممبر ہوں۔ ہم نے فیڈرل حکومت کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ ہم رابطے میں ہیں، پنجاب کے فوڈ سیکٹری کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ آج انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ 50,000 میٹرک ٹن ماہانہ خیبر پختونخوا کو گندم جو ہے آٹا جو ہے وہ سپلائی کریں گے، لیکن جو ابھی جس طرح انہوں نے پابندی لگائی ہے 1 لاکھ رشوت کے طور پر 1 لاکھ ہر ٹرک سے تمام جتنے بھی پوائنٹ سے اس کے اوپر لیا جا رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ 1 لاکھ روپیہ ایک ٹرک سے لیا جا رہا ہے جو خیبر پختونخوا آتا ہے، تو کیا ہماری مشکلات اس سے ہماری مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا؟ جب ان کی اپنی قیمت اور رشوت کو شامل کر کے یہ ہمارے آٹے غریب عوام جو کہ 2 وقت کے لیے آٹے کے لیے ترستے ہیں اس کے قیمت میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا، وہ بن رہا ہے۔ تو میں یہ آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں صوبائی حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے، جو ہماری پالیسی ہے آئندہ کے لیے، ہم تو گندم مزید نہیں خریدنا چاہتے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے
کہ ہمارے پاس سورس جو ہے وہ ایک ہے، ہم کیوں گندم خریدیں؟ پاکستان میں 33 ملین میٹرک ٹن پاکستان کی ضروریات ہے، اس کے اندر صرف 0.11 ملین میٹرک ٹن جو ہے اس کی ڈیفیشنسی ہے، تو یہ تو نیگلیجبل ہے، یہ تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان میں تمام ذخائر جو موجود ہونے چاہیے پاکستان کی آبادی کے لیے وہ مکمل ہیں، وہ اس وقت ضرورت کے مطابق پاکستان میں یہ ذخیرہ موجود ہے، تو ہم کیوں مزید جو ہے ریٹ بڑھانے کی وجوہات کیا ہے؟ ہمارے اوپر پابندی لگانے کی، یہ ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہمارے صوبے میں فلڈز آئے ہیں اور ان فلڈز کے نتیجے میں اب آپ مزید ہمیں مشکلات کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال سب کی طرف سے چونکہ سب لوگ یہ دیکھ رہے، تو آج سب لوگوں نے آج اس کا اعادہ اس لیے کیا ہے کہ مشترکہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی جائے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے صوبے میں اس وقت 14,500 میٹرک ٹن ہماری یہاں پہ صوبے میں ڈیلی ہماری ضروریات ہیں، جس میں ہم خود گرائنڈنگ کرتے ہیں صرف 1500 کی، اور 13,000 میٹرک ٹن جو ہے یہ ہمیں پنجاب سے آٹے کی شکل میں اور ساتھ ساتھ یا گندم کی شکل میں خیبر پختونخوا میں آتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے صوبے کے اندر یہ سب لوگوں کے ذخائر جو ہیں یہ موجود نہیں ہے۔ ایک میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، صوبے میں کبھی بھی ذخائر نہیں ہوتے، یہ ذخائر جو ہوتے ہیں یہ اسٹریٹجک ریزروز ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی صوبے میں اس وقت خیبر پختونخوا میں ہماری ضروریات کا 5.1%، پنجاب میں ان کی ضروریات کا 8.6%، سندھ میں ان کی ضروریات کا 20% اور بلوچستان میں 1.2%۔ اس وقت ان کے ذخائر میں اتنے یہاں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہماری جو ابھی جو وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے پاسکو کے ڈیزولوشن کے بعد کہ ہمارے پاس 10% ہر صوبے کے ساتھ یہ ریزرو ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ساری گندم اور پھر خاص کر ہمارا صوبہ جو ہے جو کہ ہمارے پاس اپنی گندم 1.4 ملین میٹرک ٹن سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر آپ کوئی 3.8 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ ذخائر کے اندر نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس سپیس اتنا نہیں ہوتا، اور نہ کوئی تمام ذخیرہ جو ہے وہ سارے سال کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اسی طریقہ کار کے مطابق ہماری گندم کی پوزیشن جو ہے اگر پنجاب پابندی ہٹا دے تو آج یہاں پہ کوئی بھی اس قسم کی صورتحال نہیں ہے، اور یہ ہر سال جب بھی یہ ریلیزز کے پیریڈ آتے ہیں تو اس میں پنجاب جو ہے اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ بناتا رہتا ہے۔ آپ پچھلے ریکارڈ دیکھیں، ستمبر کے ریٹس دیکھیں، یہ اچھا اس مرتبہ چونکہ گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہوئی تھی اور اس کے ریٹ بڑے نیچے آئے تھے، آپ گزشتہ سالوں کے ریکارڈ دیکھیں تو ابھی بھی ہمارا یہ 34% تک ہر سال جاتے تھے، اس مرتبہ یہ 28% پہ ہیں، لہٰذا ابھی تک ہم اس لیول پر نہیں پہنچے، اور نہ ہمیں پریشانی کی کوئی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ریٹس جو ہیں ہم پورے پنجاب کے ساتھ مسلسل وہاں پہ ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور مرکزی حکومت کے اوپر بھی ہم لوگ، اور آج کی جو مشترکہ قرارداد آ جائے تو ان پہ مزید بھی پریشر آ جائے گا، تو میں اسپیکر صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک مشترکہ قرارداد کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کر کے آپس میں کنڈی صاحب سے بھی کہوں گا تاکہ اس کو ہم پیش کر سکیں۔